رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، جو انسان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں، کسی کو بھی اپنے حسب نسب کی وجہ سے قریب ہو جائے، تھوڑا سا حسب نسب کی وجہ سے، اور کسی فرمایا کہ گورے کو کالے کے اوپر، عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا۔ حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سارے گورے ہیں، کالے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں، اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک سبب اور ذریعہ ہے فضیلت اور برتری حاصل کرنے کا، اور وہ ہے تقوی۔ تو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو وہ کام کرے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے باز آ جانے کا حکم کیا ہے اس سے باز آ جائے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور اکرام والا ہے، اتنا ہی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو صفات پسند ہے اس کو اختیار کرنا، اس کا شوق رکھنا کہ میں اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کروں، وہ صفات پیدا کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اور ان اخلاق کو، ان صفات کو اپنے اندر سے نکال دوں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب صفات ہیں، جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان میں سے ایک صفت حیا کی صفت ہے۔ شرم و حیا یہ ایک ایسی صفت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، اس کے فضائل بتلائے ہیں، اور اس کے الٹ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے نبیوں کی تعلیمات تھی، ان میں سے جو اس امت کو ملی ہے ایک تعلیم، وہ یہ بھی ہے اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ جب تیری حیائی فوت ہو جائے، چلی جائے، تو پھر جو مرضی کر، کیونکہ انسان اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے شرم و حیا کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اتنی نعمتیں دی ہیں پھر بندہ یہ کام کرتا ہے، شرم آتی انسان کو۔ اللہ کے نبی کے سامنے کل قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا، یہ میرا امتی ہے، اس کے کرتوت، اس کے کام دیکھو، اور لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو شرم ہے یہی انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، نیکیوں پہ ابھارتی۔ تو کلام نبوت، سابقہ نبیوں کے کلام میں سے ایک بات جو اس امت کو پہنچی ہے وہ یہ بھی اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا ہی فوت ہو گئی تو پھر جو مرضی کر، کیونکہ حیا کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، شرماتا ہے۔ بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، فارسی کا جملہ ہے، بے شرم ہو جا، بس جو مرضی کرتا رہا، پھر
کس چیز کا ڈر ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو حیا، ایک دفعہ ایک صحابی دوسرے کو نصیحت کر رہے تھے حیا کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا دا انہو من الایمان، کہ چھوڑ دے اس کو، یہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیا ہے۔ الایمان والحیاء قرناء، فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، ایک ہی جگہ اکٹھے ہی پائے جاتے ہیں، ایک جب چلا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے، جب حیا نہیں رہتی ایمان بھی نہیں رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، الایمان والحیاء قرناء، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شرم و حیا والے تھے جیسے کنواری لڑکی پردے میں شرم و حیا والی ہوتی، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے انسان تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر اپنی خالی نظر میں نہیں، اپنے دل کے اندر نظر میں حیا ہونی چاہیے۔ یہ زیور ہے، مسلمان کی زینت ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں، عورتیں خاص طور پہ، کہ تم پردہ کرو، یہ زیب و زینت کر کے بازاروں میں نہ پھرو اور غیر محرم سے پردہ کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ بس دل میں حیا ہونی چاہیے، یا کسی مسلمان کو کہ داڑھی رکھو، بس دل میں ہونی چاہیے داڑھی۔ بس صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں نہیں تھی، ظاہر میں داڑھی تھی۔ صحابہ کرام کی عورتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ازواج مطہرات کو حکم تھا پردہ کرنے کا، اور غیر محرموں سے وہ پردہ کرتی تھی، حالانکہ مسلمانوں کی مائیں تھی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ امت کے تمام مسلمانوں کی مائیں تھی، لیکن فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب کوئی ان سے چیز تمہیں لینی ہو، بات کرنی ہو، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ صحابہ کرام کو حکم، صحابہ سے بڑھ کر کون دیندار ہوں گے، حیا والے ہوں گے، لیکن حکم یہ ہے کہ حیا کرو، پردہ کرو۔ نبی کی بھی ہو، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو جیسے دوسرے مسلمانوں کی عورتیں ہیں یا دوسری ہو، تمہاری ایک خاص حیثیت ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تقوی اختیار کرو اور نرمی کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ کسی کے ساتھ بات نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، ورنہ نرمی کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ بات کرو گی تو جس کے دل کے اندر مرض ہے اس کے دل میں طمع اور لالچ پیدا ہو جائے گی۔ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں اور ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں بازاروں میں، یا گھروں میں بھی دیور جیٹھ ہوتے ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں جو مرضی آتا ہے جاتا ہے، بعد میں پھر خبریں آتی ہیں اخباروں میں کہ یہ ہو گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اسی وجہ سے بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی کی وجہ سے یہ کام ہوتے ہیں۔ اگر پہلے سے ہی ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں تو یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ غیر مردوں کے ساتھ اختلاط، تنہائی میں ان کے ساتھ گاڑی میں آنا جانا، رکشے میں آنا جانا، باتیں کرنا، یہ ساری فتنے کی چیزیں ہیں۔
غیر مردوں کے ساتھ اکیلے ملنا جلنا، جب یہ چیزیں، اور اس سے بڑھ کے یہ سب سے بڑی برائی جو بے شرمی بے حیائی کا ذریعہ یہ موبائل ہے، گندی گندی چیزیں باتیں اس کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں دیکھتے ہیں، کوئی آدمی روک بھی نہیں سکتا، بچا بھی نہیں سکتا اپنی اولاد کو، یہ سب سے بڑی، پھر آگے سے بدتمیز بد اخلاق بے حیا ہو جاتی ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں، پہلے یہ ساری چیزیں ان کو مہیا کرتے، تو اس لیے حیا دین کے اندر ہے، قرآن حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کل ہی پڑھ رہا تھا کہ موجودہ تعلیم سب کچھ سکھاتی ہے ملک کے لوگوں کو، صرف دین نہیں سکھاتی، قرآن حدیث شرم و حیا نہیں سکھاتی، باقی حکومت ساری چیزوں کی تعلیم دیتی، فزکس کیمسٹری بیالوجی انگلش سائنس ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے، ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میرا بیٹا افسر بن گیا، بس تھوڑا سا بے حیا ہو گیا، تھوڑا سا بے دین ہو گیا، جو قیمتی چیزیں تھیں اس کے پاس وہ گنوا بیٹھا ہے، افسری کتنے دن چلے گی، آخر تو مرے گا، اللہ کے پاس جائے گا، یہ چودراہٹ یہ افسری کام نہیں آئے گی، یہ حیا یہ دین یہ ایمان ہی کام آئے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، آج کا درس اور سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں، اپنے بچیوں عورتوں کے اندر حیا کی تعلیم دیں ان کو۔ ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی دی بہن بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سے سمجھے، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، یہ ہے حیا والا جذبہ جو انسان کو اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ جیسے میں بیان کر رہا تھا کل کہ کافر بھی اپنی بچیوں کو، ہندو مسلمان جب اکٹھے رہتے تھے تو ہندو نے کہیں جانا ہوتا سفر پہ، اپنی بیٹی مسلمان کے گھر چھوڑ کے جاتا تھا کہ یہ حیا والے لوگ ہیں، دیندار ہیں، شریف ہیں، مسلمان ہیں، یہاں میری بیٹی محفوظ رہے گی۔ ہندو ہے، ہندو کے گھر نہیں چھوڑ کے جا رہا، مسلمان کے گھر امانت کے طور پر اپنی بچی کو چھوڑ کے جاتا۔ تو یہ چیزیں قیمتی چیزیں ہیں جس سے ہر ایک کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہوتی ہے، لیکن جب سے دین نکلا ہے، مسلمان نے قرآن حدیث اپنے بچوں کو سکھانا چھوڑا ہے، اللہ والوں کی صحبت چھوڑ دی ہے، تو بے شرمی بے حیائی بدتمیزی، اولاد آگے اپنے ماں باپ کے بدتمیزی کرتی ہے، بولتی ہے، اونچی آواز کرتی ہے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، دوسری کی ماں بہن بیٹی کے اوپر بد نظری کے ساتھ دیکھنا، یہ بہت بڑا جرم اور گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اور صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اخلاق اور بری صفات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت مانگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اس کو آنے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بات چیت کی اور اپنا جو مقصد تھا پورا کیے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت چاہیے، آپ نے فرمایا کہ ان کو آنے دو۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بات کی، چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ سب سے زیادہ سچی حیا کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حیا کی مثالیں مشہور ہیں۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو درست کر لیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے، اور وہ بھی آئے، بات چیت کی، چلے گئے تو پوچھا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ لیٹے رہے اور کپڑوں کو درست نہیں کیا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور چادر کو بھی درست کر لیا۔ تو فرمایا کہ عثمان رجل حیی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیا والے انسان، اگر میں اٹھ کے نہ بیٹھتا، چادر کو درست نہ کرتا تو وہ حیا کی وجہ سے واپس چلے جاتے ہیں، بات بھی نہ اپنی کر سکتے میرے ساتھ، اس قدر۔ فرمایا کہ میں اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلیں اور شرم و حیا والی زندگی گزاریں، اور آخرت میں جنت میں پہنچے اللہ کو راضی کر کے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب ان باتوں کے تذکرے ہوں گے اپنے بڑوں کے، اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، نیکی کی مجلس ہوگی، پھر یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ غلط مجلسوں کے اندر غلط جذبات اور شوق پیدا ہوتے ہیں، نیکی کی مجلس میں اچھے جذبات اور شوق پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔